बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 89 न्यूज़ की अनवार रमज़ान ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ आरिफ तैयबी साहब भी मौजूद है और आज जिस ख़ास मौजू पर हम बात करने वाले वो है जी ताक रातों का आगाज़ हो चुका है और इन ताक रातों में हमने शब कदर की तलाश करनी है क्योंकि कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया गया है कि ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। इबादत करनी है और ख़ास तौर पर हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं वो इन ताक रातों में ख़ुसूसी इबादत का एहतमाम भी करते हैं, अपने गुनाहों की, गलतियों की अल्लाह पाक से माफ़ी भी मांगते हैं और इसी तरह से ये इबादतों का सिलसिला जारी रहता है, ना सिर्फ मौजूदा ज़िंदगी के लिए बल्कि आने वाली ज़िंदगी के लिए। जितनी भी हम दुआएं मांगे, ख़ास तौर पर शब कदर में ये कहा जाता है कि वो अल्लाह पाक के हजूर ज़रूर कबूल हो जाती हैं। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला मेरे अहलियान वतन आप सबको मोहब्बत के साथ मोहम्मद आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आप देखें अनवार रमज़ान खूबसूरत नशरियात, रोज़ एक मौजू का इंतखाब ताकि आप जान सकें कुरान क्या रहनुमाई कर रहा है और मुस्तफ़ा का पाक फरमान क्या रहनुमाई करता है। आज का मौजू बहुत जानदार है, बहुत शानदार मौजू, ताक रातों की फ़जीलत क्या है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु की उम्मत को ही शर्फ़ हासिल है कि ताक रातें अता हुई हैं कि इनकी उम्रें कम होंगी लेकिन इबादत बहुत ज़्यादा होंगी ताक रातों की बरक़ात की वजह से। तफ़सीली इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन हम आप जानते हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी हमारे पास होते हैं। गोशाए नात भी सजता है, 7 वज़ाइफ का सेगमेंट हमारे पास हज़रत हाफ़िज़ सलीम साहब हमारे साथ होते हैं। लेकिन आज हम जो शख्सियात हमारे पास हैं वो शख्सियत भी हमारे पास है जो ई कॉमर्स के हवाले से बात करती है, नौजवानों की आवाज़ हैं, नौजवानों को मोटिवेट करते हैं कि वो किस तरह नौकरी छोड़कर अपना काम करें, दौर जदीद के टूल्स को अपनाएं ताकि बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। मल्टीवुड फर्नीचर के सीईओ हैं, मल्टीवुड स्टूडियो के भी सीईओ हैं, मल्टीवुड ई कॉमर्स के भी आप सीईओ हैं और नौजवानों के लिए बड़ा डिटेल्ड काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मियाँ फरियाद साहब हमारे साथ हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और आज के मौजू के हवाले से खूबसूरत शख्सियत, मुसज्जा चेहरे के साथ इल्मी शख्सियत और इल्म से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। 80 से ज़ायद ब्रांचें अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की हैं। कंजुल ईमान बिगिनर स्कूल जो है वो एक ऐसा इदारा है जहाँ बच्चों को सिर्फ दुनिया नहीं शेबअप की जाती बल्कि साथ दीन के साथ भी जोड़ा जाता है। उनके हमारे पास मौजूद हैं, सीईओ मौजूद हैं, किबला मुफ्ती हनीफ शाहिद मदनी साहब हमारे साथ हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे शाहिद मदनी साहब उम्र से तशरीफ़ लाए, मुबारकबाद भी पेश करते हैं। हुज़ूर के दयार गए हुए थे माशाल्लाह, पूरा एक हफ़्ता उस मुबारक शहर की ज़ियारत भी की है, सरकार की बारगाह भी बातें इंशाल्लाह इनसे करेंगे। और आज के हमारे जो आज के मेहमान हैं वो हमारे साथ इंशाल्लाह वो भी होंगे। नूर थैलीसीमिया का हम जिक्र करते हैं, ऐसी फाउंडेशन के जहाँ पे बच्चों को ज़िंदगी दी जाती है। तफसीली इंशाल्लाह उनके भी हमारे साथ मौजूद होंगे दोस्त, आज तफसीली इस पर भी बात करेंगे और हम आज ये जानेंगे कि गोशाए नात ने हमारे पास सनाखा कौन से हैं और कौन सा कलाम शामिल कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह यूनिफॉर्म के अंदर हैं और माशाल्लाह ट्रैफिक वार्डन हमारे भाई, ये हुजूर का जिक्र है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई, ये मोहब्बत की बात जिसको अता हो जाए, तो ये अता जो है हम देखते हैं पुलिस के अंदर हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। नात का बड़ा रुझान है और बड़े वायरल है माशाल्लाह। हसीब भाई हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा आगाज़ करें हसीब भाई से गोशाए नात के अंदर। बिस्मिल्लाह फरमाएं हसीब भाई। मेरे सिर से करम करम दी छां, मेरे रख मेरे सिर से करम करम दी छां, मेरे लजपाल रख देने, मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने। जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा मैं, जदों भी वास्ता पाया जनाबे कसम रब दी
भरम मेरा नबी हर हाल रख देने कसम रब दी भरम मेरा नबी हर हाल रख देने मेरा दिल चीर के देखो है ओ दे प्यार नल परया मेरा दिल चीर के देखो है ओ दे प्यार नल परया मैनू कलियां ओ छड़ देनी हमेशा नाल रख देने मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल रख देने मैं पंज तन पाक दानों के हैं से लई मेरे आका मैं पंज तन पाक दानों के हैं से लई मेरे मेरे सिर तो हर एक मुश्किल हमेशा टाल रख देने मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल रख देने मैनू पंज दा सदका ओ माला माल रख देने सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूब। मोहम्मद हसीब, माइक अपने पास ही रखिए और मुझे ये बताइए कि चंद रोज़ हो गए हैं आपका यूनिफॉर्म तब्दील हुआ है, कैसा लग रहा है? पुराना यूनिफॉर्म याद आ रहा है या फिर इसमें अच्छा लग रहा है? नहीं जी, यूनिफॉर्म बहुत अच्छा है। हाँ। और जो हमारे सीएम साहिबा हैं उनके विजन के मुताबिक है, तो इसको वियर करने में भी बड़ी आसानी है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी का मौसम है और रोड के ऊपर ड्यूटी होती है। तो जो पहले यूनिफॉर्म था उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होती थी गर्मी की वजह से, लेकिन ये चूँकि कलर वाइट आपको पता है ऐसा है कि ये जो है वो हीट को दूर करता है और ठंडक महसूस होती है इसकी वजह से, तो ये बेहतरीन है। चले सलामत रहिए। और मुझे खुद बड़ा अच्छा लग रहा है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक बावकार सा हमें रोड पे जो है वो एक नज़र आ रहा है। नो डाउट कि बड़ी सख्त इनकी ड्यूटी है। ठीक है, हम लोग नाराज़ भी रहते हैं इनसे जब ये हमारे चालान कर देते हैं, लेकिन उसमें इनका कसूर नहीं होता। ये जॉब पर है और ये जॉब की डिमांड है कि इन्होंने, जब हम गलती करेंगे, रूल्स को वायलेट करेंगे, तो इन्होंने हमारे चालान ज़रूर करने हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसीब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। लेकिन ईद आ रही है, चालान कम होने चाहिए लोगों की ताकि आसानी हो जाए। इनको हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, कि ईद तक जो है वो रिक्शे की और बाइक के चलान नहीं होंगे। नहीं होंगे? नहीं होंगे। अरे वाह 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 वाह, ये तो आपने लाहौर जो है उन्होंने ये खुशखबरी दी है। बस ईद के बाद लोग चलाने में एहतियात करें, ईद तक जैसे ये चालान भी नहीं होंगे या सिर्फ नहीं, ई चालान नहीं, जो मैनुअल चालान, डिप्यूट है वो जो फाइन करने नहीं, ई चालान माफ होने चाहिए। ठीक हो गया जी। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन आया है हसीब जी? इस पे ना ऑर्डर दे दिए जो हमारे वर्दी सीटीओ साहब है ना, ठीक है, अपनी जो है वो। चले, ये बड़ा अच्छा हो गया। ईद मिल गई हमें। मुफ्ती साहब मौजूद हैं और मुबारकबाद हुजूर आपको पेश करेंगे। माशाल्लाह अल्लाह ने शहादत बख्शी है आपको, और माशाल्लाह हम पहले तो बात कर लेते हैं, आगाज़ करेंगे इश्ताक रात, लेकिन एक सवाल मैं चाहूँगा हम अपनी कंजुलमान बिजनेस स्कूल पे करेंगे। माशाल्लाह आप चेयरमैन हैं उसके और 80 से ज़ायद ब्रांचें माशाल्लाह चला रहे हैं,
اور ایک بڑا کہہ لیں کہ اس وقت عجیب ماحول ہے کہ تعلیم کے میدان میں جہاں پہ بہت سارے ادارے ہیں، کمپٹیشن ہے، وہاں پہ دین و دنیا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، بچوں کی تربیت پہ خاص اہتمام ہو رہا ہے. ذرا اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی طیب صاحب اور میم، اس وقت ایجوکیشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ 2020 کی یہ 21 سنچری میں اس وقت جن چیزوں کی خاص طور پہ ضرورت ہے وہ اے آئی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت سکل بیسڈ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کی اخلاقیات اور ان کی تربیت کی ضرورت ہے. اشد ضرورت ہے سر، اخلاقی تربیت کی تو اشد ضرورت ہے. بالکل ایسے ایجوکیشن تو نارملی بہتر سے بہتر دے ہی رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا فوکس ہوگا کہ ہم بچوں کو سکل اور تربیت پہ دیں، اور اس کے لیے الحمدللہ کنز الایمان بیکن اسکول جو ہے وہ ایک بہترین کام کر رہا ہے. اس میں ہم ناظرہ قرآن، حفظ قرآن، ہمارے سینکڑوں بچے ہر سال ہم سے حافظ قرآن، بچے اور بچیاں، ابھی ہم کل بھی ایک فنکشن میں تھے، بچیوں نے حفظ کیا، تو الحمدللہ ہر دوسرے چوتھے ہفتے میں ہمارے پاس 5-10 بچے حافظ بن رہے ہیں. اب ایک اور سوال کہ بتائیں، فاؤنڈیشن بھی چلاتے ہیں، اسکولز بھی الحمدللہ چلاتے ہیں، چینل سے بھی کیسے مینج کرتے ہیں یہ بتائیں ذرا. یہ آپ سمجھتے ہیں کیسے مینج کرتے ہیں؟ اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. مدنی صاحب، ایک تو بات ہو گئی آپ ادارہ چلا رہے ہیں، اس کی 80 کے قریب برانچز بھی بتا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ خاص طور پر جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں، یہ میں اپنی آبزرویشن بتا رہی ہوں آپ کو، وہ معاشرے سے خود کو الگ تھلگ کیوں سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں؟ میں نے یہ چیز بڑی آبزرو کی ہے، چاہے ہماری بچیاں ہیں یا پھر بچے ہیں، وہ معاشرے سے جیسے عام لوگوں سے کٹتے ہیں، اکیلے بیٹھتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ آپ کا کوسچن جو ہے وہ مدرسہ ایجوکیشن سے متعلق ہے. ہم جو چلا رہے ہیں وہ باقاعدہ سکولنگ ہے. ٹھیک ہے، جیسے نارمل سکول ہے ویسے ہی سکول ہے، اور یہاں سکول میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ دوسرے بچوں سے ایکسٹرا آرڈنری ذرا آپ کو فیل کروائیں گے. آپ کو نہیں، یہ میرا ویسے جنرلائز کوسچن تھا کیونکہ آپ اسلامک اسکالر بھی ہیں. تو ہمارے سسٹم میں تو ایسا نہیں ہوتا، البتہ مدرسہ سسٹم میں ایک وقت تک ہوتا تھا ایسا. صحیح. انفارچونیٹلی 1947 میں جب اللہ نے ہمیں یہ پاکستان دیا تو یہ اس سے پہلے کہ ہماری ڈویژن ہو چکی تھی دینی ادارے اور دنیاوی ادارے، اور وہ دینی ادارے دنیاوی ادارے اتنے آپس میں دور ہو چکے تھے کہ جس کی وجہ سے دینی ادارے والے دنیاوی تعلیم کے اگینسٹ اور دنیاوی تعلیم والے دینی تعلیم کے اگینسٹ، تو اس وجہ سے وہ ایک دوسرے سے دوریاں اور تنہائیاں فیل ہوتی تھی. لیکن اب الحمدللہ ایک عرصے سے پچھلے کم از کم 10 سال سے دینی تعلیمی اداروں میں بھی دنیاوی تعلیم بھی الحمدللہ نمایاں انداز سے دی جا رہی ہے. ابھی آپ پچھلے سالوں میں دیکھیں تو میٹریکولیشن بورڈ کے اندر میٹرک میں میکسیمم جو پوزیشن آ رہی ہوتی ہیں وہ دینی ادارے کے اسٹوڈنٹس کی آ رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت وہ تنہائی والا ماحول نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے، کہیں شاید ہو، لیکن وہ اب نہیں ہوگا انشاءاللہ. صحیح. اچھا، ابو بکر ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، نعت پاک پڑھتے ہیں، نوجوانوں کی آواز ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان حضور کے ذکر سے جڑ جائیں، اور یہ 9 نیوز کی اہتمام کیا ہے ساتھ ساتھ. ماشاءاللہ ابو بکر نعت کے لیے ہمارے پاس آئیں، بیٹا بسم اللہ کیجئے گا.
چند پل یوں تیری غربت میں کٹے، چند پل یوں تیری غربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا ہوں، جیسے ایک عمر گزارا ہوں، تیری محفل میں چلا ماشاء اللہ، سبحان اللہ. میاں فریاد صاحب، آپ کی طرف سے آنا چاہوں گی، اس وقت ای کامرس کتنی ضرورت ہے؟ کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کووڈ تھا، اس وقت لوگوں نے بڑی اس کی ضرورت کو محسوس کیا، اور اب جب انرجی کرائسس شروع ہوا ہے تو سب کچھ پھر آن لائن شفٹ ہو رہا ہے. بالکل ایسے. ہمارے نوجوان کتنا پیچھے ہیں یا پھر ہم چل پڑے ہیں زمانے کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل 89 نیوز اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. آپ نے جو ہے وہ بڑے اہم ٹاپک کے اوپر، جو کہ آج کے دور کی سب سے اہم ضرورت ہے، اس پہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. میں سمجھتا ہوں جی کہ ای کامرس جو ہے، اس پہ ہمارے بزنس کمیونٹی کے اندر ابھی بھی کچھ ابہام پایا جا رہا ہے. ابھی بھی ہمارے کچھ بزنس مین دوست جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ویسٹیج آف منی ہے، تو یار یہ ٹائم کی ویسٹیج ہے، اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہے. اچھا. تو میں انہیں یہ ضرور کہتا ہوں، اور آپ کے چینل کے توسط سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے جب ای کامرس کی دنیا میں آئے ہیں، سیل پرچیز میں آئے ہیں، تو یہ آپ نے ایک آن لائن سٹور جو ہے وہ اپنا کریٹ کیا. ابھی تو یہ بنا ہے، ابھی یہ بیبی بورن ہے، آہستہ آہستہ یہ کرالنگ کرے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر گرے گا، پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد رننگ میں مین کے پروفٹ میں آئے گا. اب ہم اس میں تھوڑا سا ایز اے بزنس مین میں بات کرتا ہوں تو جذباتی ہو جاتے ہیں کہ آؤٹ پٹ نہیں آتا، اور ہم 2 3 4 مہینے بعد جو ہے اسے یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی یہ ویسٹیج آف منی ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ای کامرس جو ہے یہ موجودہ دور کا سب سے اہم ٹول ہے. اور جو لوگ اس وقت آن لائن کی دنیا میں اپنے سٹور نہیں بنائیں گے، وہ آج سے 5 سال بعد جو ہے ان کے بزنس خدا نخواستہ کولیپس کر جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ وہ بزنس ہوں گے ہی نہیں جو آن لائن نہیں ہوں گے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے جو جینزی ہیں، ہماری ینگ جنریشن ہے، وہ پرانے جو ٹیپیکل طریقے سے کہ جا کے پرچیز کرنا ہے، فزیکلی چیک کرنا ہے، اب بچے جو ہیں وہ آن لائن چیزیں چیک کرتے ہیں، وہیں پہ ریویو چیک کرتے ہیں، وہیں پہ ریٹنگ چیک کرتے ہیں، اور وہ اپنے آرڈر ڈیلیور کرتے ہیں. تو ای کامرس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم جو ہے وہ اس وقت ہماری ضرورت بن چکی ہے، اور اس کو سیکھنا ہمارے نوجوانوں کو جو ہے، میں ڈیفرنٹ پروگرامات میں کہتا ہوں کہ ای کامرس جو ہے اس کو سیکھنا فرض ہو گیا ہے. اگر ہم باعزت طریقے سے روزگار کمانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپروچ جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان میں بیٹھ کے اور امیزون کے اور ای بے کے اور ہم جو ہے نا نون کے پلیٹ فارم سے ورلڈ وائڈ اپنی چیزیں سیل کرنا شروع کر دیں، تو پھر اس کے لیے مسٹ بھی ہمیں جو ہے وہ ای کامرس کی جو ہے وہ ٹریننگ لینی ہے. ٹریننگ کے لیے ملٹی ورڈ نے بھی ایک ادارہ جو ہے وہ ڈیجیٹل سول کے نام سے بنایا ہے، جہاں پہ ہم بچوں کو فری آف کاسٹ فزیکلی پریکٹس کرواتے ہیں. وہاں پہ ہم بچوں کو جو ہے وہ پروجیکٹس دیتے ہیں جس کے اوپر بچہ جو ہے نا وہ بیٹھ کے کام سیکھتا ہے، اور الحمدللہ ہم نے ایسے سینکڑوں بچے جو ہیں ان کو ٹریننگز دی ہیں. اور ہمارا ماٹو بھی یہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ امداد نہیں روزگار. ہم بچوں کو روزگار کی طرف موو کر رہے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ فزیکلی ٹریننگ دے رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس جن بچوں نے بھی کام سیکھا ہے وہ اس فیلڈ سے پھر دور نہیں ہوئے، بلکہ وہ اسی فیلڈ میں کچھ اپنے انٹرنیشنل سروسز دینا شروع ہو گئے. جن بچوں نے ویب ڈیولپمنٹ سیکھی، جن بچوں نے
جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی, گرافک ڈیزائننگ سیکھی, انہوں نے اپنی سروسز جو ہے وہ انٹرنیشنلی دینا شروع صحیح. کر میاں فریاد صاحب, یہ ٹاپک تو ایسا ہے بالکل آج کے زمانے کی یہ ضرورت بھی ہے, اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہے اذان عصر کا, واپس آتے ہیں, مزید گفتگو ہوگی. مقدم ہے, آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان خوبصورت نشریات. ناظرین کرام, جس طرح ہم روز ایک سوال بھی آپ سے کرتے ہیں, اور وہ سوال ہے MHF ٹور اینڈ ٹریول کی جانب سے. اور ناظرین کرام, یہ وہ ٹور اینڈ ٹریول ہے کہ دبئی کے بعد جو ہے پاکستان نے اپنی عید پر برانچ کھولنے جا رہا ہے, اور اس نے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے یہ 89 نیوز کے توسط سے انہوں نے 1 عمرے کا ٹکٹ دیا ہے. اور ہم روز ایک سوال آپ سے کرتے ہیں, اس کا صحیح جواب دینے والوں کا نام جو ہے قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا, اور وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جو حضور کے دیار کی زیارت کے لیے جائے گا. آج کا سوال کیا ہے؟ آج کا سوال ہے کتنی مکی صورتیں ہیں اور کتنی مدنی صورتیں ہیں. جو صحیح جواب دے گا اس کو مقررہ میں انشاءاللہ شامل کریں گے. آپ اپنا واٹس اپ کر سکتے ہیں 0300469230 پہ واٹس اپ کر سکتے ہیں. نمبر پھر ریپیٹ کر رہا ہوں 0300469230. MHF کی طرف سے یہ آپ کو ٹکٹ جو ہے دیا جائے گا. دبئی کے بعد پاکستان میں اپنی برانچ کھولنے جا رہے ہیں, ان کی جانب سے آپ کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام فاؤنڈیشنز جو کام کر رہی ہیں کار خیر کے لیے, ان کی جانب سے ایک بہت خوبصورت فاؤنڈیشن کا اضافہ ہوا ہے انسپائرنگ فیوچر USA کی جانب سے. یہ جو ہے عظمیٰ قریشی صاحبہ اس کو آپ رن کر رہی ہیں USA سے. تعلیم کے اوپر بہت بہترین انداز میں کام کر رہی ہیں. ابھی پاکستان کے ٹور پہ آئی تھیں اور یہاں پہ آ کے انہوں نے بہت ساری اداروں کے ساتھ MOU سائن کیے ہیں تاکہ نوجوانوں کی آواز بن سکیں, نوجوانوں کو تعلیم سے جو ہے وہ آشکار کروا سکیں. ہم مفتی صاحب سے ذکر کر رہے تھے, تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, میڈم نے بڑا اچھا سوال پوٹ کیا, اسکولز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اچھا مفتی صاحب, اس وقت جو صورتحال جو ہے ہم دیکھیں, اسکول جو ہے وہ کئی انہوں نے چھٹیاں دے دی ہوئی, آن لائن کلاسز کی طرف چلے گئے, تو کیا کس طرح آپ اس کو آگے چلائیں گے؟ کیا دیکھتے ہیں اگر مزید یہ لانگ ہوتا ہے نظام تو کس طرح آپ سسٹم چلا سکیں گے, یا تعلیمی سیکٹر کو کس طرح آپ چلائیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ اس وقت PM صاحب اور CM صاحبہ نے ہمیں جو روڈ میپ دیا ہے اسکولز کو, کالجز کو اور یونیورسٹیز کو, پورے ملک کی ایجوکیشن کو بند کر کے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید کہ افیکٹو نہیں ہے. اور آن لائن آج تک ہم یونیورسٹیز لیول پہ آن لائن میں سیریس اور سنجیدہ نہیں ہوئے. تو کالجز کے بعد اگر اسکول کی آپ بات کریں تو جیسے کووڈ میں ہوا تھا اور ویسے ہی اب ہے. اس وقت پاکستان کا جو میڈیوکر ہے اور وہ اس کے گھر میں بیچارے کے راشن نہیں ہے, جس کی بائک کا پیٹرول, نہ گیجٹس ہیں ہمارے پاس, نہ ہمارے پاس وائی فائی ہے, نہ ہمارے پاس غریب گھروں میں نہ وہ پیرنٹس ہیں جو بتائیں, نہ لیپ ٹاپ ہے, نہ موبائل ہے. موبائل ہے تو ایک ہے, وہ گھر میں بابا جو ہیں وہ لے کے ساتھ چلے گئے ہیں, تو پیچھے گھر میں نہیں. تو اگر ایک ہے تو اس پہ 4 بچوں کی کلاسز کیسے ہو سکیں گی, اس کے لیے پیکج کون سا ہوگا؟ یہ تو مڈل کلاس تو بیچاری افورڈ نہیں کر سکتی. اور ہماری آبادی کا تناسب اگر دیکھ لیں تو زیادہ تر تو یہ ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچے تعلیم سے دور ہو جائیں گے. نمبر 2, جو ایلیٹ کلاس ہے, ابھی آج ہی میرا جانا ہوا, بینک میں جانا تھا کام کسی میں, تو ہمارے بینکر تھے, وہ لیڈیز تھیں ہماری, تو میم کو میں نے دیکھا کہ وہ بچے کو ساتھ موبائل پہ نا ایکٹیو کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا میم کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہی سر یہ بڑی محبت کرتے ہیں اور تعلق بنا ہوا ایک عرصے سے. تو وہ کہنے لگے کہ سر یہ آن لائن کلاس لے رہے ہیں. اب آن لائن کلاس, میں نے تقریباً وہاں آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہوئی. آن لائن کلاس ایسی ہوئی کہ وہ بس بچہ اپنے ساتھ دوسرے موبائل پہ گیم پہ لگا ہوا ہے اور کلاس میں بس وہ پریزنٹ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ماڈیول کو ہم نہیں افورڈ کر سکتے. اچھا مفتی صاحب, ایک پوائنٹ ہم نے پڑھائی سے دور کر دیا. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے نا کہ ہم بچوں کو آن لائن تو سکھا ہی نہیں رہے. ہمارے تو ابھی سرکاری کتنے اسکولز ہیں, بلکہ کالجز ہیں جہاں پر کمپیوٹر لیبز تک نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جس گھر میں کمپیوٹر نام کی چیز نہیں ہے, جس اسکول میں کمپیوٹر نام کی چیز نہیں ہے, وہاں پہ آپ ان بچوں کو کہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں اور آن لائن بیٹھیں, تو سمپلی آپ کہہ دیجئے کہ بیٹا آپ کو چھٹیاں ہو گئی ہیں, اب مہینہ ایک آپ نے نہیں پڑھنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی الٹرنیٹ حل کی طرف جانا چاہیے گورنمنٹ کو. ٹائمنگ شارٹ کرنی چاہیے, ٹائمنگ کا جو ہے وہ چینجنگ کرنی چاہیے, جس سے سچویشن, اور جو اس وقت پیٹرول کرائسس کی وجہ سے اگر یہ کیا جا رہا ہے تو ہمارے 80% اسکول وہ ہیں جو گلی محلے کے اندر, جہاں لیڈیز خود چھوڑنے چلی جاتی ہیں یا بائک پہ بالکل پاس گھر سے جاب پہ جاتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں, واپسی پہ پیرنٹس لے لیتے ہیں. تو یہ پیرنٹس کی اگر پوائنٹ آف ویو لیں تو وہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے وہ بیہیویئر ایسے حالات نہیں ہیں, ایسے حالات نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنے بڑے
बाकी गवर्नमेंट के फैसले तो सर मानने पड़ेंगे। हमने खुद फॉलो किया, हमारी 100+ ब्रांचेस जो हैं वो इस वक्त ऑफ पे हैं और हम तो अपनी एफर्ट से कर रहे हैं। अब देखें हमने अपने आईटी को, अपने सोशल मीडिया डिपार्टमेंट को एक्टिव किया है, वो ऑनलाइन भी दे रहे हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए भी एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम तो अफोर्ड करके दे रहे हैं, हम अदारा की बिहाफ पे तो अपनी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिनके लिए कर रहे हैं वो उसको जो है वो बिल्कुल भी लाइट ले रहे हैं या उनके पास सोर्सेज ऐसे नहीं है कि जिससे वो फ़ायदा उठा सकें। सही, हम नात शामिल करते हैं। निज़ामी साहब बिस्मिल्लाह कीजिएगा प्लीज़। कौन जिस दिन आए हसनैन दियो माए, कौन जिस दिन आए हसनैन दियो माए, जेड़ी रहमतां दी छाए, जेड़ी रहमतां दी छाए हसनैन दियो माए। ऐ दीन है मोहम्मद ईमान है मोहम्मद, हर जान दी की दसा खुद जान है मोहम्मद, खुद जान है मोहम्मद, ते मोहम्मद दी जेड़ी जाए हसनैन दियो माए, जेड़ी रहमतां दी छाए, जेड़ी रहमतां दी छाए हसनैन दियो माए। और जिदी गुफ्तगू दे अंदर तासीर मुस्तफा दी, रौनक अली दे कर दी तस्वीर मुर्तज़ा दी, हो तस्वीर मुर्तज़ा दी, शोहर कुल्ले ईमाने हसनैन दियो माए, कौनैन जिस दिन आए हसनैन दियो माए। पेश कर रहे थे और मियाँ फैयाज साहब हमारे साथ हैं। मियाँ साहब, जिस तरह मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं तालीम के हवाले से कि ऑनलाइन क्लासेस का एक रिवाज तो पड़ गया, लेकिन हम बाकायदा इस पर कब काम करेंगे, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ जी कि गवर्नमेंट लेवल पे तो काम शुरू हो चुका है। नेवटेक एक अदारा है, वहाँ से जो है वो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर जो है वो बजट दे रहे हैं और वहाँ पे बच्चों को आईटी की जो है ना वो तालीम दी जा रही है। उनको ई कॉमर्स भी सिखाया जा रहा है, उनको वेब डेवलपमेंट भी सिखाई जा रही है, डिफरेंट जो आईटी के सेक्टर हैं उनको उनकी एजुकेशन दी जा रही है। इसमें मैं समझता हूँ कि लेक्चर जो है वो इनफ नहीं है। वो जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि हमारी जो मजाज हैं ये हैं कि हम फिज़िकली जो है ना वो चीज़ें प्रैक्टिस में लेके आएँ, फिर हम उनको लर्न करते हैं। सही, ठीक है। तो उसमें थोड़ा डिफरेंस है। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि बच्चे जो हैं वो 6-6 महीने के शॉर्ट कोर्सेज़ कर रहे हैं और उसके बाद जब हम देखते हैं तो उनके नॉलेज है ना उनके पास वो 20% भी नहीं होता। प्रैक्टिकल नहीं है ना उसका, प्रैक्टिकल पढ़ाने का तो आईटी में तो मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं है। आप कंप्यूटर दें, गैजेट्स दें, उनको बताएं ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसे, फिर सीखें। बिल्कुल ऐसे कि जब हम उन्हें जो है वो लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, हम डिजिटल सोल पे ये करते हैं कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं, फिर उनके वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम जो है ना वो शुरू करवा देते हैं। बल्कि मैं देखता हूँ कि अगर ऐसे बच्चे जो ट्रैवल अलाउंस बियर नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको अपनी पॉकेट से जो है वो ट्रैवल अलाउंस भी पे कर देता हूँ। और अब तक जो बच्चे सैकड़ों की तादाद में हैं जिन्होंने सीखा और सीख के कुछ मेरे तवस्सुल से, कुछ तैयबी साहब के तवस्सुल से उनको जॉब्स भी जो है ना वो मिली और उनमें से कुछ बच्चे इन्फ्लुएंसर भी बन गए। सही। तो ये दौर जो है ये है ही आईटी का दौर। और मैं ये देखने वालों को बता दूं कि मियाँ साहब ने बनो काबिल के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी कसीर जो नौजवानों की तादाद है वो इनके इदारे से सीख के निकली है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के अंदर बैठ के काम भी कर रही है। वज़ाइफ का हमारा एक सेगमेंट होता है, सलीम साहब हमारे साथ होते हैं, तो वज़ाइफ के वाले से
جتنے یہ عاملین ہیں یہ سوشل میڈیا کا بڑا اچھا استعمال کرتے ہیں, لوگوں تک ان کی بات بڑی دور تک پہنچتی ہے اور لوگ وظائف سے جڑ گئے. میں نے دیکھا ہر بندہ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جو ہے نا. ساتھ ساتھ آج کا وظیفہ کیا عنایت کریں گے آپ؟ السلام علی رسول اللہ. اور طاق راتوں پہ بھی وظیفہ ایک آدھ دے دیں کیونکہ طاق راتیں شروع ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. جی بالکل, ہم نے آج سورہ ملک کا جو وظیفہ ہے وہ ذہن نشین کرنا ہے کہ اس کو ہم نے ہر عشاء کی نماز کے بعد ساری زندگی میں ہم نے اس کو اپنا کامل کرنا ہے. سونے سے پہلے اس کو ہم نے پڑھنا ہے چونکہ یہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا. اب سورہ سجدہ اور سورہ ملک جو ہے وہ پڑھ کے ہی آپ آرام فرماتے تھے. تو اس کے علاوہ بھی ہم نے ایک اور چیز ساتھ رکھنی ہے, سورہ ملک پڑھنی ہے. اس کے علاوہ چاروں کل جو ہیں وہ ہم نے ضرور پڑھ کے وہ بھی ہم نے سونا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ بس ایک دفعہ سورہ ملک بھی ایک دفعہ پڑھیں اور اس کے بعد چاروں کل جو ہیں وہ بھی چارے کل وہ بھی ایک دفعہ پڑھیں. طاق راتوں کے بارے سے کوئی رہنمائی کرتے ہیں کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ جی طاق راتوں میں تو جیسے قرآن ہے تو قرآن ہی ہم پڑھیں گے, زیادہ تر قرآن پاک پڑھیں چونکہ لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے ہم لوگ دیکھیں نعت لکھتے ہیں, حمد لکھتے ہیں اپنی طرف سے, کوئی بھی چیز ہم اپنی طرف سے لکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے. تو قرآن میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے, تو لہٰذا سب سے بہترین اور افضل جو ذکر ہے وہ قرآن پاک کا ہی ہے اور وہ قرآن پاک ہی پڑھیں تو اس میں بہتر ہے تاکہ طاق راتوں میں ہم قرآن کے قریب ہو جائیں. اور یہ نہیں ہے کہ ایک سورت پڑھیں سبھی پڑھیں, جہاں سے آپ یہ بڑا پیارا پیغام دیا اور ماشاءاللہ بہت پیارے وظائف عنایت کرتے ہیں سلیم صاحب اور آپ پسند بھی کرتے ہیں. آج کا وظیفہ بڑا پیارا عنایت کیا کہ تو ملک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. مفتی صاحب تشریف فرمائیں. مفتی صاحب آج کیونکہ طاق رات کا ہم نے ذکر آغاز میں کیا تھا لیکن یہ بھی موضوع ضروری تھا, ساتھ ساتھ طاق رات کی رہنمائی فرمائیے گا کہ طاق راتوں میں کیا خاص اہتمام کرنا چاہیے, کیا فضائل ہیں طاق رات کے, رہنمائی فرمائیے گا پلیز. جی طیب صاحب اس حوالے سے کیونکہ طاق راتیں جتنی بھی ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ اصل میں شب قدر کی تلاش ہے. تو شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کو اگر راتوں میں کنورٹ کریں تو یہ 83,400 راتیں بنتی ہیں. یعنی اگر ایک طرف 83,400 راتیں گزاری جائیں اور ایک طرف شب قدر کو کر لیا جائے تو یہ اس کے برابر ہو جاتی ہے اور بلکہ اس سے بہتر ہے. اصل میں یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی بارگاہ میں تذکرہ کیا گیا پچھلی امتوں میں سے ایک عابد حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ انہوں نے اپنی 1000 سال کی زندگی جو ہے وہ اس طرح گزاری کہ سارا دن روزے میں رہتے, رات قیام کرتے اور روزہ رکھ کر بھی جہاد کرتے. تو اب جب اتنے بڑے عابد و زاہد کا تذکرہ ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے رشک کیا اور کہا حضور ان کی عمر اتنی لمبی اور اتنی زیادہ عبادت, تو وہ تو ہم سے زیادہ عبادت میں آگے چلے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورہ قدر نازل فرمائی کہ محبوب یہ ان کی امت کے پہلے نبیوں کی امت کے یہ عمریں بھی تھیں اور عبادت کا یہ مزاج تھا, لیکن یہ آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ ہم ان کو ایک رات ایسی دے دیتے ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر. تو اس ایک رات کی تلاش کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا, پھر عشرہ ثانی کا اعتکاف کیا, اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کو شب قدر کو آخری عشرے میں رکھ دیا. اور مفتی صاحب مجھے یہ بھی بتائیے, آپ نے رسول خدا کی جیسے بات کی ہے, کوئی سنت بتائیے کون سی خاص عبادات کا اہتمام کیا جانا چاہیے ان طاق راتوں میں خاص طور پر؟ جی میں عرض کرتا ہوں. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے پھر آخری راتوں میں آخری عشرے میں اعتکاف کر کے فرمایا کہ ان راتوں میں تلاش کیا جائے. اور ایک موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر اور ان طاق راتوں کی خاص اہمیت کے حوالے سے شب قدر کے بتانے کے لیے آپ گھر سے تشریف لائے تو آگے دیکھا 2 لوگ جھگڑ رہے تھے آپس میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جھگڑے کی وجہ سے اس رات کو چھپا دیا گیا ہے. اب اس رات کو تلاش کریں آخری طاق راتوں میں. تو یہ طاق راتیں جہاں تک عبادات کا معاملہ ہے تو ہماری پیاری ماں, کائنات کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے اور مجھے مل جائے تو بتائیے کہ شب قدر میں کیا زیادہ پڑھوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں, اللہم انکا عفو
تحب العفو فاعف عنی، سبحان اللہ، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، سبحان تو اللہ، مجھے بھی معاف فرما۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو ایک تو یہ معافی کی اور بخشش کی دعا کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ شب قدر کا تعلق ہے قرآن کے نزول سے، ٹھیک ہے، صحیح، لہٰذا قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور جب آپ قیام اللیل کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی آپ قرآن پاک زیادہ، نماز کے اندر قرآن پاک زیادہ پڑھیں۔ اگر آپ کو زیادہ سورت نہیں آتی، زیادہ قرآن نہیں آتا، صرف سورہ اخلاص قل هو اللہ ہی آتی ہے، تو اسی کو رپیٹلی جو ہے وہ آپ پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو قرآن کی وجہ سے اور نبی علیہ السلام کی عبادت کی وجہ سے قدر والا بنایا ہے، اور اس کو قدر والا اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول فرماتا ہے اور اللہ اعمال کی قدر کرتا ہے، تو لہٰذا نیک اعمال میں خواہ وہ ذکر ہے، درود ہے، نوافل ہے، تلاوت قرآن ہے، یا سخاوت اور ایثار ہے، یہ زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت پہ فوکس کریں، ان بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں، ان کے اندر بھی یہ جو دین کی بات ہے یہ آئے۔ اور بڑے اثر انداز میں پیغام عنایت کیا کہ اگر ہم بچوں کو ساتھ جوڑ لیں گے تو صحیح تربیت بھی ہو جائے گی، اور تاکہ رات کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ سیگمنٹ ہوتا ہے آج کے مہمان، اور آج وہ فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ ہے جہاں پر پتھر دے انسان چلا جائے وہ انسان بھی آنکھیں اس کی نم ہو جائیں گی۔ نور تھیلیسیمیا ایک ایسی فاؤنڈیشن جہاں پر بچوں کو تھیلیسیمیا کا جو مرض ہے وہ بچے وہاں آتے ہیں، اگر ان کو خون نہ ملے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ اگلا منتھ سروائیو نہیں کر سکتے۔ ان کو ایک قطرہ خون جو ہے ان کے لیے آب حیات ہے، اور وہاں پر بڑے پیارے پیارے پھول اور کلیاں آپ کو نظر آتے ہیں، وہ بچے جن کو بلڈ لگا ہوتا ہے۔ یہ ایسی فاؤنڈیشن ہے کہ اگر آپ ان کو اپنی زکوٰۃ کا حصہ بنائیں تو یقین جانیے آپ دنیا بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی، اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہوگا۔ ڈاکٹر حسیب ملک ہمارے ساتھ ہیں نور تھیلیسیمیا سے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ بتائیے گا کہ 2025 میں نور تھیلیسیمیا کے کیا اچیو کیا ہے، اور 26 کے کیا پلانز ہیں، اور یہ کیا کیا اب تک خدمت سر انجام دے چکی ہے؟ اچھا جی، نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن جیسے کہ آپ کو تو طیب صاحب پتہ ہی ہے، پچھلے 12 سال سے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کی خدمت کر رہی ہے، اور ہم لوگ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایڈوانسمنٹ اگر ٹیسٹنگ میں ہو یا جو دوائیاں ہیں اس کے اندر جو بھی کوئی نئی ایڈوانسمنٹ آئے اس کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ صحیح۔ تو پچھلے 1 سال میں ہم لوگوں نے 2 لیبارٹری میں نئی مشینز کا ایڈیشن کیا ہے، جس کے اندر ایک اسکریننگ کی مشین ہے اور ایک جو ہے وہ CBC کی مشین ہے۔ تھیلیسیمیا ویسے کیونکہ بلڈ کا ہی مرض ہے اور اس کے اندر بچوں میں ہیموگلوبن نہیں بنتا، ایک نارمل بلڈ نہیں بن سکتا، تو اس لیے بچوں کو ہمیشہ ساری زندگی جو ہے وہ بلڈ کی ٹرانسفیوژن کے اوپر ڈپینڈنٹ رہنا پڑتا ہے، تو اس لیے CBC اچھا رمضان میں بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے اور بہت وہ کیسے اب پورا کرتے ہیں؟ دیکھیں رمضان میں لوگوں کے اندر ایک تو ظاہر ہے دن کے ٹائم روزہ ہوتا ہے، اور رات کے ٹائم جو ہے وہ لوگ اکثر اپنی باقی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، یا نیند پوری کرتے ہیں، یا عبادت کرتے ہیں، یا باقی بھی کوئی اگر انہوں نے کہیں کسی کو ملنا چلنا ہو تو وہ رات کے ٹائم رکھا ہوتا ہے، تو اس لیے رات کے ٹائم بھی لوگ اوائڈ کرتے ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے سے، جس کی وجہ سے بلڈ کی شدید قلت کا سامنا آتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی سے ریلیٹڈ مجھے یہ بھی بتائیے گا میری اپنی پرسنل انفارمیشن کے لیے بھی کہ یہ جو ہیومن بلڈ ہے یہ کتنی دیر تک سیو ہو سکتا ہے؟ کیونکہ رمضان المبارک میں جیسے آپ نے کہا کہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن بچوں کو تو چاہیے، ان کی زندگی کا معاملہ ہے، تو پھر پہلے سے کس طرح سے سیو کیا جاتا ہے اور کتنی دیر تک یہ رکھا جا سکتا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے۔ بلڈ جو ہے اس کی جو اسٹوریج شیلف لائف ہے وہ 35 to 42 ڈیز ہے، پرووائڈیڈ کہ اس کو صحیح ٹیمپریچر کے اوپر رکھا جائے تو مینٹین کیا جائے، ٹھیک ہے۔ 2 سے 8 ڈگری ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کے لیے ریکمینڈیڈ ہوتا ہے، اور کیونکہ ہمارے پاس بلڈ بینکس ہیں جو کہ 2 سے 8 مینٹین کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ اپنے بلڈ کیمپس بھی اسی طرح سے پلان کرتے ہیں کہ رمضان سے جو سٹارٹ ہونے سے پہلے 4-5 دن ہوتے ہیں، ان 5 دنوں میں ہم لوگ پر ڈے 3 سے 4 کیمپس کرتے ہیں، اور ہماری جو ٹیم ہے وہ تقریباً صبح 8 بجے سے لے کے رات کو 8 یا 9 بجے تک 12 سے 14 گھنٹے مسلسل مختلف جگہوں پہ کیمپس کر رہی ہوتی ہے، جس کے اندر ہم لوگوں کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح اتنا اسٹاک کر لیں بلڈ کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں تنگی نہ ہو، اور الحمدللہ ابھی تک ہمارے وہ ریزروز چل رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی
हफ्ते को शायद वो रिजर्व्स चले अल्लाह खैर करे। मैं इस प्रोग्राम की तवासत से ये कहना चाहूँगी कि नूर थैलेसीमिया की तरफ ज़रूर जाइए, उन लोगों को ब्लड डोनेट ज़रूर करें। ठीक है, आप सदका खैरात उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त उन बच्चों को जो है वो ब्लड डोनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रमज़ानुल मुबारक है, तो आपकी नेकी अल्लाह के यहाँ ये पता नहीं कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आप एक इंसान को, एक बच्चे की ज़िंदगी बचाएंगे। मुझे ये बताइए, नूर थैलेसीमिया अवेयरनेस किस तरह से दे रही है? क्या मुआशरे में अवेयरनेस आ गई है? क्योंकि ये हीमोफीलिया, थैलेसीमिया बड़ी ख़तरनाक बीमारियां हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पे भी हम ब्लड कैंप्स करते हैं वहाँ पे भी हम लाजमी एक अवेयरनेस का सेशन रखते हैं पहले, और इसके अलावा भी हमारी कोशिश होती है डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके लोगों को बताया जाए, क्योंकि ये एक मौरूसी बीमारी है और अक्सर फैलती है जब दोनों पेरेंट्स जो हैं या दोनों शादी करने वाले दोनों कैरियर हों इस चीज़ के। तो इसलिए हम लोगों की पूरी कोशिश होती है कि अवेयर किया जाए। इसके अलावा मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि हमारा जो सेंटर है वो 24 घंटे खुला है। कोई भी बंदा अगर ब्लड डोनेट करना चाहे तो 74A गार्डन ब्लॉक, गार्डन टाउन, गलमा चौक के बिल्कुल पास फाउंडेशन है, 24 घंटे खुली है। अगर आप किसी भी टाइम ब्लड डोनेट करना चाहें तो प्लीज़ आएँ और इन बच्चों का सहारा बने, क्योंकि एक ब्लड ऐसी चीज़ है जो ना किसी लेबॉर्ट्री में बनाया जा सकता है, ना फैक्ट्री में बनाया जा सकता है, ना ख़रीदा जा सकता है। तो ये एक इंसान ने ही इंसान की काम। डॉक्टर साहब ये भी इन्फॉर्मेशन दीजिए हमारे देखने वालों को। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं हमारे अंदर तो खामखाई समझ रहे होते हैं कि हमारे अंदर तो खून की पहले ही कमी है, तो वो और निकाल लेंगे तो क्या होगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बजाते खुद मैं भी ब्लड डोनेट करने के लिए गई थी, लेकिन मेरा खुद कम था। पहले टेस्ट किया गया, लेकिन जब मेरा हीमोग्लोबिन कम था तो उन्होंने कहा कि सॉरी हम आपसे ब्लड नहीं, यानी पूरा एक प्रोटोकॉल है। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो वो आपको जो है वो फराम, ऐसा ही होता है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे जाहिर है अगर कोई बंदे से हम ब्लड डोनेशन ले रहे हैं तो सबसे उसकी भी जो सेहत है हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहले उसको हम, जाहिर है अगर वो हेल्दी होगा तो वो हेल्दी ब्लड डोनेट करेगा। अगर वो खुद हेल्दी नहीं होगा तो फिर तो उसका ब्लड भी हेल्दी शायद ना हो। तो इस वजह से पहले प्रॉपर उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद ही उससे हाँ, ये अब मैसेज जो है ना अपनी अवेयरनेस कैंपेन में ज़रूर शामिल कर लें, क्योंकि लोग ये समझते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे सवालात का मैं रेगुलरली सामने रहता है। बिल्कुल ऐसी है। और मैं ये डॉक्टर साहब ऐड कर दूं कि नूर थैलेसीमिया के हवाले से जब भी कॉल की है, किसी ने ब्लड लेने की भी कॉल की है, हसीब साहब हर वक्त उसके तैयार रहते हैं। और ख़ासतौर पर सजाद चीमा साहब हमारे भाई जो उसको रोए रवा हैं, जो उसको चलाते हैं, इस टाइम USA में हैं, और वो भी हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं। कुछ अर्से के लिए गए, इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। तो हमारे देखने वालों को यही गुजारिश है कि जहाँ पे डोनेशंस दे रहे हैं वहाँ पे ब्लड ज़रूर डोनेट करें। मैं खुद ज़ाती तौर पे ब्लड डोनेट करता हूँ नूर थैलेसीमिया एक साल में ज़रूर, ताकि ये भी आपकी जिस्म की ज़कात है, मेरे ख्याल आपको देनी चाहिए। और मैं सिर्फ आपकी तरफ आना चाहूँगा मियाँ साहब के AI शेयर का बड़ा आखिरी मिनट है हमारे पास। आपकी AI शेयर बड़ी मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, उसके बारे से देखने वालों को बता दीजिए ज़रा। एक्चुअली AI चेयर जो है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मल्टीवुड फर्नीचर को ये एजाज़ हासिल है कि हमने एक नई इनोवेशन जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई। चूँकि मैं समझता हूँ कि आप लोग जब मौजूदा दौर के लेटेस्ट टूल्स को अप्लाई करेंगे तो आप सक्सेसफुल जो है वो लाइफ जो है ना वो बना सकते हैं। आपका बिजनेस भी उसी वक्त सक्सेसफुल होगा जब आप क्रिएटिविटी लाएंगे, इनोवेशन लाएंगे, लेटेस्ट चीज़ें लाएंगे। मैं चूँकि अब्रॉड के विजिट चाइना के, कोरिया के, डिफरेंट कंट्रीज़ के करता रहता हूँ, तो उसमें मैंने ये देखा कि हमें भी जो है वो कोई ना कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है। तो उसके लिए जो है वो मैंने चाइना से कुछ हार्डवेयर जो है ना वो लिए, उसके अंदर हमने एक सिस्टम ऑपरेट किया और AI चेयर जो है वो पाकिस्तान में बनाने का इजाज़ हमें हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको हम जो है वो वॉइस कमांड से ऑपरेट करते हैं। उसका हमने नाम एक दिया है स्मार्ट चेयर। अब हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि अब उसका उर्दू वर्जन जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाएं। ये बड़ा अच्छा होता है, डिफरेंट हो जाएगा। जी उसमें इंग्लिश में हम अगर उसे स्मार्ट चेयर कहते हैं, वो कॉल बैक करती है हमें, आई एम हेयर। फिर हम उसे कमांड देते हैं, लेट से हम थोड़ा सा टायर्ड हो गए हैं, थके हुए हैं, तो हम समझते हैं कि हमें जो है ना वो अब पेन फील हो रही है, तो हम उसे कमांड देते हैं स्टार्ट दी मसाज। तो वो आपको जो है वो बैकबोन और अपर लिम्ब के जो ऊपर है वो मसाज करना शुरू कर देती है। सुनते हैं वो गूगल हमारी हेल्प, अच्छा सा नाम भी रख लेना इसका कोई। जी नहीं, हमने तो स्मार्ट चेयर ही रखा हुआ है। मुफ्ती साहब के और दूसरा ये कि मुफ्ती साहब भी माशाल्लाह बैठे हैं, माह रमज़ान का महीना भी है, तो इसमें मैं ये बताता चलूँ कि आफ्टर लंच जो कैलूला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है वो हमारी नेशन में ख़त्म हो गई है। जबकि हम यही जो कैलूला वाली सुन्नत है ये हम चाइना में, कोरिया में, डिफरेंट कंट्रीज़ में देखते हैं कि वहाँ पे लोग आफ्टर लंच 1 घंटा जो है वो रेस्ट करते हैं और उनकी सर्च ये बताती है कि उनकी वर्किंग कैपेसिटी 40% इंक्रीज हो गई। तो लिहाजा मैंने ये समझा कि यहाँ पे भी हमें
وہ ہمارے دوست بھی کچھ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا. وقت کی تنابیں بڑی کھینچی ہوئی ہیں کیونکہ ہم نے بریک پہ جانا ہے اور میں یہاں رخصت لوں گا. میرے بعد کاشف بھائی ہوں گے, یہاں پہ آپ صوفیزم کی بات کریں گے, میں اسی طرح اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ملاقات ہوگی آپ سے میری کل, یار یعنی بریک پہ. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مہمان آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ نے کے بعد.